الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کے اس گھر کے اندر دعا اور التجا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق حق بات بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کے 114 سورتوں میں سے جو سب سے زیادہ مختصر ترین صورتیں ہیں، جیسے سورۃ العصر، اسی طرح سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکوثر، ان مختصر صورتوں میں ایک سورت تلاوت کی گئی اور سورت کے اندر مفہوم کے اعتبار سے اللہ نے ایسی وسعت پیدا کر دی کہ بے شمار باتیں اس میں اللہ نے ذکر کر دی ہیں۔ آیات اور الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہے، معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بہت طویل ہے۔ اور یہ جو سورت ہے، اسی طرح سورہ ضحیٰ اور سورہ علم نشرح اور سورہ کوثر، یہ جو 3 صورتیں ہیں، ان میں اللہ نے خالصتاً پیغمبر علیہ السلام کی شان کو ذکر کیا ہے۔ اور اس سورت کا ان 2 صورتوں کے ساتھ بھی گہرا تعلق
اللہ نے قائم کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے اللہ کی کتاب میں جوڑ کہ ایک سورت کا اس سے پہلی سورت کے ساتھ جوڑ کیا ہے۔ اب یہ سورت اور اس سے 8-10 سورتیں پہلے جاؤ تو 2 سورتیں وہ آتی ہیں، درمیان میں بہت ساری سورتیں ہیں، پھر بھی اللہ نے ان کا آپس میں ایک جوڑ پیدا کیا ہے، اور جوڑ بڑا ہی اعلیٰ قسم کا ہے۔ اور جو پہلی سورت اس سے ہے سورۃ الماعون، اس کے ساتھ بھی اس کا بڑا گہرا جوڑ ہے۔ اب اللہ نے جو جوڑ قائم کیا ہے وہ ہے کیا؟ سورتوں میں سورہ ضحیٰ میں اللہ نے ذکر کیا، آیت کریمہ ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو آپ کا رب عطا کرے گا اور آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ آپ کو ان قریب عطا کرے گا تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا عطا کرے گا؟ تو اس صورت میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرا پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے۔ جب کوثر عطا ہو گیا تو اللہ نے اپنی رضا بھی دے دی اور پیغمبر علیہ السلام بھی اس سے راضی ہو گئے۔ اور پھر اگلی سورت سورہ انشراح میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرا پیغمبر ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا ہے، آپ کا تذکرہ اونچا کر دیا ہے۔ جو مخالف پروپیگنڈا کرتا ہے وہ کرتا رہے، آپ کا نام بلند و بالا رہے گا، یہاں تک کہ جہاں تک اللہ کی خدائی چلتی رہے گی وہاں پر محمد رسول اللہ کی مصطفیٰ چلتی رہے گی۔ اتنا نام بلند کیا، اور اس صورت میں اللہ نے فرمایا ہے نام تو میں نے آپ کا بلند کر دیا ہے، اور جو آپ کا دشمن ہے اس کو میں نے بدنام اور بے نام کر دیا ہے۔ کیسا اللہ نے جوڑ پیدا کیا کہ آپ کا نام بلند، آپ کو بھی بلند کر دیا، اور آپ کے دشمن کو بدنام اور بے نام کر دیا۔ یہ 2 صورتوں کا جوڑ ہو گیا۔ اور اسی طرح جو اس سے پہلے سورت ہے سورۃ الماعون، اس کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ایسا آدمی، ایسے لوگ کی دنیا میں موجود ہے کہ جو قیامت کو نہیں مانتے، قیامت کے منکر کا ذکر کیا ہے، اور اس سورت کے اندر پیغمبر کی نبوت کے منکر کو ذکر کیا ہے۔ پہلی سورت میں قیامت کا منکر اور دوسری سورت میں نبی علیہ السلام کی نبوت کا منکر، اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر پہلی سورت میں فرمایا کہ منافق آدمی کی نماز کو دکھلاوے کے لیے ہوتی ہے، منافق آدمی کی نماز وہ سستی والی ہوتی ہے۔ اور اس صورت میں فرمایا کہ جب بھی تو نماز پڑھے تو اپنے رب کے لیے پڑھا کر۔ نماز ہونی کس کے لیے چاہیے؟ اللہ ہی کے لیے، کسی کو دکھلاوے کے لیے کوئی عبادت قبول نہیں۔ اور اب ان صورتوں کا جب تعلق اور جوڑ پیدا ہو گیا تو اللہ نے اس کے مفہوم میں بڑی وسعت رکھی ہے۔ مفسرین کرام میں ہمارے قریب زمانے کے 2 علماء مفسر گزرے ہیں۔ ایک کا نام ہے حضرت مولانا غلام الرحمن رحمہ اللہ، دوسرے کا نام ہے مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ۔ ایک کا تعلق راولپنڈی سے تھا، دوسرے کا تعلق سوابی سے۔ اب
دونوں مفہوم کی باتیں ذکر کرتے ہیں تو پنڈی والے شیخ نے مانا کیا ہے کہ اللہ نے سورت میں 3 چیزیں ذکر کی ہیں، سورت میں 3 چیزیں ذکر کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے پیغمبر کی شان کو بیان کیا ہے، دوسرا اپنے پیغمبر کے مشن اور پروگرام کو ذکر کیا ہے، اور تیسرا کام اللہ نے پیغمبر کے دشمن کا انجام ذکر کیا ہے۔ یہ خلاصہ شان پیغمبر، مشن پیغمبر اور انجام دشمن پیغمبر، یہ 3 چیزیں۔ اور دوسرے جو صحابی کے حضرت تھے وہ فرماتے ہیں 4 چیزیں۔ ہر ایک آدمی کا اپنا ایک تفسیر میں ذوق رہا ہے، انہوں نے 4 چیزیں ذکر کی، اور 4 کام کون سے؟ فرمایا 2 کام اللہ کے اور 2 کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ 2 کام کس کے؟ اللہ کے، اور 2 کام پیغمبر علیہ السلام کے۔ اب 2 کام اللہ کے کیا ہے؟ فرمایا پہلی آیت میں اتنا تیرا کام ہے کہ میں نے آپ کو کوثر دے کر آپ کا نام بلند کر دیا ہے۔ اور دوسرا کام اللہ کا کیا ہے؟ ان شانئک هو الابتر، آپ کا نام تو بلند کر دیا اور آپ کے دشمن کا نام پست و پامال کر دیا، دشمن کو مٹا دیا اور آپ کا نام بلند کر دیا۔ یہ 2 کام کس نے کیے؟ اللہ نے۔ اور اپنے نبی سے 2 کام کون سے کروائے؟ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ نماز پڑھ اللہ کے لیے اور قربانی کر اللہ کے لیے، یعنی بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے اور مالی عبادت بھی اللہ کے لیے۔ دونوں عبادت کس کے لیے؟ نبی نے یہ کام کرنے ہیں، بدن کی عبادت بھی اللہ کے لیے اور مال کی عبادت بھی اللہ کے لیے۔ اور اللہ کے کام کے اللہ نے اپنے نبی کا نام بلند کرنا ہے اور دشمن کو پست و پامال کرنا ہے۔ یہ مختصر صورت میں چیز بیان کی گئی ہے۔ اب آئیے اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ فرمائے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرا پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر دے دیا ہے۔ اب کوثر کا ایک معنی آتا ہے امت نصیرہ، کہ بہت بڑی امت آپ کو دے دی ہے جو آپ کا نام لینے والی ہے، آپ کا کام بلند کرنے والی ہے۔ اصل میں مشرکین مکہ کی طرف سے پیغمبر علیہ السلام کو تانا دیا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے جو چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، چھوٹی عمر میں۔ اب ایک بیٹا ہے 17 مہینے کا ابراہیم، جب وہ فوت ہوا نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک غم طاری تھا۔ تو مشرکین جو آپ کے دشمن تھے وہ کہتے ہیں جب اس کے بیٹے ختم ہو رہے ہیں تو اس کا مشن بھی بہت جلد ختم ہو جائے گا، یہ ان کا پروپیگنڈا تھا۔ تو اللہ نے تسلی دی اپنے پیغمبر کو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرا پیغمبر آپ کا ایک بیٹا فوت ہوا ہے تو آپ کے نام لیوا میں دنیا میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پیدا کر دوں گا۔ اور پھر اتنی کثرت اللہ نے دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن آئے گا، سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے میدان محشر میں، سارے انسان جمع ہو جائیں گے اور ساری انسانیت کی اللہ 120 صفحے قائم کرے گا۔ 120 صفوں میں ساری خلقت، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا انسان، یہ سارے صفوں میں ہوں گے اور ساری کی ساری 120 صفحے قائم کی جائیں گی، جس میں 80 صفحے اس امت محمد الرسول اللہ کی ہوں، 80 صفحے اس امت کی ہوگی اور باقی جتنے انبیاء گزر گئے سب کی صرف 40 صفحے۔ یہ امت اتنی زیادہ اللہ نے دی اپنے پیغمبر کو، فرمایا کہ ایک بیٹا چلا گیا تو روحانی اولاد میں نے اتنی زیادہ پیدا کر دی۔
تسلی کے طور پر ذکر کیا۔ تو فرمایا امت کثیرہ، اور دوسرا معنی کہ کوثر کا فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو قرآن کی صورت میں کوثر دے دیا ہے۔ قرآن بھی کوثر ہے، قرآن کے اندر ہدایت کے چشمے جاری ہیں، جو بھی اس کو پیتا ہے ہدایت یافتہ بن جاتا ہے۔ حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا کا کوثر اللہ کا قرآن ہے، دنیا کا کوثر اللہ کا قرآن ہے، اور آخرت کا کوثر حوض کوثر ہے، جو دنیا میں اس قرآن سے سیراب ہوتا ہے، ہدایت حاصل کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کو حوض کوثر کا جام نصیب کر دے گا۔ دنیا کے کوثر کے ساتھ جو جڑ گیا، آخرت میں اس کو حوض کوثر کا پانی اللہ نصیب فرما دیں گے۔ کہ دنیا کے اندر کوثر قرآن ہے، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرا پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر دے دیا ہے۔ اور تیسرا معنی کوثر سے مراد حوض کوثر، ایک ہے حوض کوثر، ایک ہے نہر کوثر، ایک نہر کوثر ہے، ایک حوض کوثر۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں معراج کی رات آسمانوں کی بلندیوں پہ گیا، جنت جہنم کا میں نے نظارہ کیا، تو مجھے وہاں پر نہر کوثر کی زیارت کروائی گئی ہے۔ نہر کوثر جنت کی ایک خاص نہر ہے، اور حوض کوثر ایک خاص پانی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا حوض کوثر اور نہر کوثر میں فرق کیا ہے؟ فرمایا نہر کوثر جنت میں چلتی ہے، اسی کی ایک لائن چل کے حوض کوثر میں آتی ہے، اور حوض کوثر محشر کے میدان میں ہوگا، نہر کوثر جنت کے اندر ہوگی۔ پانی دونوں کا ایک ہی ہے۔ اب اللہ نے حوض کوثر دے دیا، اور اس کی صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اور حوضی مسیرۃ شہر، میرا جو حوض ہے جو اللہ مجھے عطا کرے گا وہ 1 مہینے کی مسافت کا ہے۔ 1 مہینے کی مسافت کے آدمی 1 مہینہ سفر کرے، اتنی اس کی لمبائی ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے چاروں اطراف برابر ہیں، 1 مہینہ لمبائی اور دوسرا مہینہ چوڑائی، پھر واپسی کی اسی طرح 4 مہینے اس کے اطراف میں سفر کی مسافت اللہ نے رکھ دی ہے۔ اتنا بڑا کوثر کا حوض اللہ عطا کرے گا۔ اور فرمایا ماء ابیض من اللبن احلی من العسل، اس کا پانی جو کوثر کا پانی ہے وہ پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، احلی من العسل، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، اور اس کے کناروں پر موتیوں کے گنبد بنائے گئے ہیں جو اندر سے کھوکھلے اور زبردست معلوم ہوتے ہیں، دیکھنے والوں کی نظر میں گہرائی پیدا کر دیتے ہیں۔ اتنا بڑا حوض اور اس کے کنارے گنبد جیسے موتی، اور درمیان میں سے وہ خالی موتی ہیں۔ خالی موتی کی خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے اس کی بنسبت کہ جو بھرا ہوا موتی ہے اس کی جو ہے خوبصورتی کم ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر چمک کم آتی ہے۔ تو فرمایا ان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں پر آسمان کے ستاروں کی طرح اس کے پیالوں کے لے کر کے کھڑا ہو جاؤں گا، اور میں اپنی امت کو جام پھیلاؤں گا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ کیسے پہچانیں گے، اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے کہ جن کو آپ پھیلائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غرم محجلین، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے،
جس دنیا میں رہ کر جن جن اعضاء پر وضو کے لیے پانی بہایا جاتا تھا ان اعضاء کو اللہ اپنی قدرت سے چمکا دے گا اور میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے نمازی ہیں، یہ میری امت کے نمازی ہیں، اور ان کو میں پہچان لوں گا اور میں ان کو حوض کوثر کا جام پلاؤں گا اپنے مبارک ہاتھوں سے۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے جام پلے گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب کرے، اور وہ 50,000 سال کا ایک دن کہ جس کے اندر سورج ایک نیزے پر سوا نیزے پر زمین تانبے کی بنائی جائے گی، کسی آدمی کے جسم پر کپڑا تک نہیں ہوگا، ہر ایک آدمی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، اللہ کا جلال ہوگا، وحشت تاری ہوگی، ہر ایک آدمی کہے گا کہ میرا کام کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا۔ شدت سے پیاس میں ہر بندہ ڈوبا ہوگا، کوئی پسینے میں اتنا ڈوبا ہے کہ ٹخنوں کا پسینہ ہے، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہے، کسی کا ناک تک ہے، کوئی سارے کا سارا پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب مجھ سے وہ ایک مرتبہ حوض کوثر کا جام پی لے گا تو اس 50,000 سال کے دن کے اندر اس کو پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوگی۔ اتنی زیادہ مہربانی ہے کہ جب وہ جام پی لے گا تو اس کو پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ 50,000 سال کا دن کہاں اتنی ہیبت ناک اور کہاں اللہ کی طرف سے ایک جلال، اور اس کے اندر حوض کوثر کا جام مل جائے تو کتنی خوش بختی کی بات ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو کوثر دے دیا ہے، اب کوثر کے اندر خیر کثیر بھی شامل ہے، یعنی اللہ نے آپ کو نبوت دی ہے، رسالت دی ہے، امام الانبیاء بنایا، قرآن آپ کو عطا کیا، آخری نبی آپ کو بنا دیا، جنگوں میں فتوحات آپ کو دے دی ہے، مکہ فتح ہو گیا، حنین میں آپ کو فتح مل گئی، بدر میں آپ کو فتح مل گئی، تبوک میں آپ کو فتح مل گئی، اللہ نے طائف میں آپ کو فتح دی، سارے غزوات احزاب میں آپ کو فتح دے دی، خندق میں آپ کو فتح دے دی، اور ہر ایک منافق کی علامت کو آپ کے سامنے ذکر کر دیا، دشمنی بھی آپ کے سامنے بدنام ہو گیا۔ جب سارے چیزیں آگے تو فرمایا خیر کثیر، جب اللہ نے خیر کثیر دے دیا تو کوثر خیر کثیر بن گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے آپ کو دے دی ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر پر انعامات کی، نوازشات کی، برسات کر دی، اتنی زیادہ بلائیاں۔ اور اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرا پیغمبر اپنے آپ کو کوثر دے دیا ہے۔ علامہ فرید الدین نظامی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں کوثر کا ایک معنی کعبۃ اللہ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کعبۃ اللہ عطا کر دیا ہے، یعنی جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو کعبۃ اللہ مشرکین کے قبضے میں تھا، آپ کو عبادت کی اجازت نہیں تھی، آپ کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، شرک کا اڈا بنا دیا تھا، 360 خطوہ نصب کر دیے گئے، اللہ کے گھر کے اوپر قبضہ کر دیا گیا، اللہ نے آپ کو کعبۃ اللہ عطا کر دیا ہے، اور یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے دنیا میں کعبۃ اللہ کوثر کی صورت میں دے دیا ہے۔ پہلے شرک ہوتا تھا، اب تو رب کے نام کی نماز پڑھے گا، پہلے غیر اللہ کے نام کی قربانیاں ہوتی تھی، اب تو رب کے نام کی قربانی کرے گا۔ اتنی چیزیں دی ہیں، اور فرمایا اتنے زیادہ انعامات عطا کرنے کے بعد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرا پیغمبر اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، اپنے رب کے لیے قربانی کر، یعنی بدن کی عبادت ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور مال کی عبادت ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ ہر بندہ اس چیز کا نماز میں اقرار بھی کرتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ مدد بھی تجھ سے، عبادت بھی تیرے لیے، اور ساری عبادات تیرے لیے، التحیات للہ، کہ زبان کے ساتھ کی جانے والی عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ والصلوات، بدن کے ساتھ کی جانے والی عبادت کس کے لیے؟ والطیبات، مال کے ساتھ
کی جانے والی عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب فرمایا بدن کی عبادت، زبان کی عبادت، مال کی عبادت، جب ساری چیزیں اللہ کے لیے تو فرمایا میرا اٹھنا بھی اللہ کے لیے، میرا بیان کرنا بھی اللہ کے لیے، میرا بیٹھنا بھی اللہ کے لیے، میرا چلنا بھی اللہ کے لیے، میرا میدان جہاد میں آنا بھی اللہ کے لیے، زخمی ہو جانا بھی اللہ کے لیے، اپنے صحابہ کے اوپر قربانی نشاور کر دینا یہ بھی اللہ کے لیے۔ کون کون سی چیز فرمایا ذکر کروں گا؟ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر قل اعلان کر ان صلاتی للہ ونسکی للہ، میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، ومحیای ومماتی للہ، میرا جینا اور مرنا بھی اللہ کے لیے، اللہ کے لیے سب کچھ۔ تو عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، چاہے عبادت جانی ہو یا مالی ہو، کسی صورت کی بھی ہو، تعریفی کلمات ہو تو اللہ کے، بدن کے ساتھ عبادت کی جائے تو اللہ کے لیے، اگر مال خرچ کیا جائے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ یہ دو آیتیں ہیں۔ اور تیسری آیت فرمایا ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن هو الابتر، وہی بے نام و بے نشان ہے۔ اب تک اصل میں کہتے ہیں دم کٹے ہوئے، عرب میں محاورہ چلتا تھا دم کٹے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ یہ تیرے دشمن ان کی دم کٹی ہوئی ہے، اور دم کٹا عرب میں اس کو کہا جاتا تھا جو معاشرے میں سب سے زیادہ ذلیل سمجھا جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ تیرا دشمن ذلیل اور رسوا ہے، تیرا نام بلند و بالا۔ اللہ نے نام بلند کیا اور دشمن کو رسوا کیا کہ ابو جہل کا کوئی اچھا نام لیتا ہے، ابو لہب کا کوئی اچھا نام لیتا ہے، عتبہ شیبہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کو تکالیف دی ان کا کوئی اچھا تذکرہ کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ ان پر لعنت، ان پر لعنت، ان پر لعنت۔ اللہ کی طرف سے لعنت، فرشتوں کی طرف سے لعنت، انسانوں کی طرف سے لعنت، تمام کائنات کی مخلوقات 18,000 یا 80,000 سے زائد مخلوقات ان کی طرف سے پیغمبر کے دشمن پر لعنت۔ اللہ نے ایسا بدنام کر کے رکھ دیا اور پیغمبر کو بلند و بالا مقام عطا کر دیا، اور ان کو بھی اللہ بلند و بالا مقام عطا کرے گا جو پیغمبر کو اپنا پیغمبر مان کر زندگی اسی کے مطابق بسر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ